بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے فی اضحی او فطر الی المصلی، عیدگاہ کی طرف تشریف لائے۔ یہ عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا؟ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وہ عید کون سی تھی؟ آقا علیہ السلام نماز تو باجماعت مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، لیکن نماز عید کے لیے آقا علیہ السلام مسجد سے باہر صحرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو وہاں مرد و خواتین سب اکٹھے ہو کر وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، نماز عید۔ تو عید کے دن آقا علیہ السلام تشریف لائے، فمر علی النساء، عورتوں کے پاس سے گزرے۔ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز عید کے بعد مردوں کو خطبہ ارشاد فرماتے، پھر عورتوں کو بھی خصوصی طور پر آقا علیہ السلام واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اب یا تو آقا علیہ السلام ویسے ان کے پاس سے گزرے، یا آقا علیہ السلام ان کے درمیان واعظ و نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ فقالا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا، اے گروہ نساء، اے عورتوں صدقہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ صدقہ کیا کرو۔ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فرمایا کہ مجھے تم میں سے اکثر عورتیں جہنم میں دکھائی گئی ہیں۔ یا تو آقا علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، یا الہام کے ذریعے بتایا گیا، یا آقا علیہ السلام نے شب معراج جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کیا کرو، یعنی یہ عورتیں جو کثرت سے جہنم میں جا رہی ہیں نا، کہ ان کو چاہیے صدقہ کریں، اور صدقہ بندے کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقہ ایسا عمل ہے جو بندے کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ فقلنا، خواتین نے عرض کی، وبما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں گئی ہیں؟ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی؟ آقا علیہ السلام کی شان بھی دیکھیں۔ جنت یا جہنم میں جانا کب ہوگا؟ جی آپ سب جانتے ہیں، سارے مر جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، میدان معاشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم میں جائیں گے نا۔ اور میدان معاشر کا جو دن ہوگا وہ بھی 1000 سال کا ہوگا، اس کے بعد کہیں جنت یا جہنم میں لوگ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے ہیں، 1450 سال ہو گئے، ابھی پتہ نہیں اور کتنے سو سال آئیں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر میدان معاشر ہوگا، پھر حساب کتاب، پھر جنت یا جہنم۔ لیکن آقا علیہ السلام کی نظر آپ دیکھیں، آقا علیہ السلام اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ابھی ہزاروں سال کے بعد ہونی ہے۔ سبحان اللہ، جو کام ہزاروں سال کے بعد ہونا ہے، نگاہ مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہی ہے، تو جو کام ہو چکے ہیں وہ نگاہ مصطفیٰ سے کیسے پوشیدہ ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، دیکھیں تو صحیح آپ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو عورتوں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کس وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی؟ قالا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تکثرن اللعنہ، کثرت سے لعن طعن کرنے کی وجہ سے۔ بچوں کے ساتھ غصہ کریں گی تو لعن طعن، ڈانٹ ڈپٹ، فضول کی گالی گلوچ، اور مد مقابل ویسے ہی کوئی کھڑا ہو جائے، کسی سے تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس وقت بھی لعن طعن۔ تو فرمایا یہی سبب ہے کہ تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، اس وجہ سے جہنم میں، یعنی کہ یہ کثرت سے لعن طعن کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اب چاہے وہ عورتیں کریں یا مرد کریں، بات تو وہی ہوئی نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آقا علیہ السلام نے عورتوں سے کہا تو ہمیں چھٹی مل گئی، نہیں بھائی، چھٹی نہیں ملی، ہمیں بھی خوف دلایا گیا۔ یہ بات ہم تک پہنچی ہی اسی لیے کہ عورتیں بھی اس کام سے بچیں، مرد بھی بچیں، یہ ہر کسی کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، عمومی طور پر اس طرح کہہ دینا کہ چوروں پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ علماء کرام نے فرمایا کہ جائز ہے۔ کسی کا نام لے کر اس کو معین کر کے فلاں شخص ایسا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ مطلقاً بندہ کہہ دے چوروں پہ اللہ کی لعنت ہو، کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو، ڈاکوؤں پہ اللہ کی لعنت ہو کہ معاشرہ برباد کر کے رکھا ہوا ہے، تو ایسے کہہ سکتے ہیں،
بد دعا اس طرح کی دے سکتے، لیکن کسی کا نام لے کر مخصوص طور پر کسی کو یہ کہنا اس پہ لعنت، تو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے، تو ایک بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ عورتیں کثرت سے لعن طعن کرتی ہیں، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ۔ دوسری جو بات فرمایا شور کی ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو آپ اپنے گھروں میں بھی معاشرے میں بھی دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے۔ فرمایا تم شوروں کی ناشکری کرتی ہو۔ شور بیچارہ سارا دن کما کے لاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ میں ان لوگوں کو شمار نہیں کرتا جو نالائق نکھٹو گھر والوں کو پریشان کر کے رکھتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ جو نیک اچھے شریف انسان ہیں جنہیں گھر کی فکر ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ کما کے لائیں گے گھر والوں کو کس لیے؟ کھلانے کے لیے، کپڑے خرید کے لائیں گے، جوتے لائیں گے۔ حتی الامکان مرد کوشش کرتا ہے کہ میری بیوی کے کپڑے پھٹے نہ ہوں، جوتے پھٹے نہ ہوں، کھانا پینا اچھا ہو، پہننا اچھا ہو، بچوں کا کھانا پینا پہننا اچھا ہو۔ حتی الامکان میں نے دیکھا ہے ہر مرد یہ کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس میں اس کی عزت ہوتی ہے بھائی، یہ اس کی اپنی عزت کا سوال ہوتا ہے کہ کوئی پھٹے پرانے کپڑے جوتے دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ بیوی کو تو کچھ نہیں کہنا، ہر کسی نے تو اسی کو کہنا ہے کہ یار یہ غریب بندہ ہے، گھر والوں کو کچھ دلا ہی نہیں سکتا۔ تو اپنی عزت کے مارے ہر کوئی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جتنی بھی خدمت کر لی جائے نا بیوی کی، اور کسی دن آپ نے ڈانٹ دیا نا کہ کھانے میں دیر کیوں ہوگی، یا کپڑے کیوں نہیں دھلے ہوئے، یا یہ کیوں نہیں ہو، ویسے ہی کسی بات پہ غصہ آ گیا، کبھی کچھ کہہ دیا، تو بس بیوی نے کہنا ہے میں نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ لو بھائی، کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ وہ اللہ کی بندی، ساری زندگی جو تمہاری خدمت گئی وہ ایک غصے سے ساری ختم ہو گئی، تم ہمیشہ دکھ ہی دیکھتی رہی ہو۔ عورتیں ایسا اکثر کہتی ہیں، یہ شور کی نافرمانی ہے۔ وہ بیچارہ ساری زندگی بعض تو ایسے نالائق ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، وہ گھر میں اندر داخل بعد میں ہوتے ہیں، بیوی کو پکڑ کے کوٹنا پہلے شروع کر دیتے ہیں، داخل بعد میں ہوتے ہیں، گالی گلوچ پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے نالائقوں کو اللہ ہدایت دے۔ اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، معاشرے کو بدنام کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، یہی مطلب ہے بھائی، ایک دو افراد کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں امامہ پہن کے، داڑھی رکھ کے، تسبیح پکڑ کے بندہ جا کے چوری کرے، چوری اس نے کی ہے، میری عزت رہی نہیں رہی، برباد ہوگی۔ اب میں اگلی دفعہ اس کی دکان پہ جاؤں گا تو وہ مجھے بھی تلاشی لے گا کہ یہ چور تو نہیں آ گیا کہیں۔ یہ برباد کس نے کیا؟ اسے ایک نالائق شخص نے۔ تو چند ایک نالائقوں کی وجہ سے سارا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ کا لاکھ شکر ہے ہمارے پاکستان میں اللہ کے فضل سے حسن ظن رکھتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں ہمارے پاکستان میں پوری دنیا میں سب سے اچھے مسلمان رہتے ہیں، اللہ کا لاکھ شکر ہے، یہ میری نظر ہے۔ تو چند ایک لوگ اگر تھوڑے بہت ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بدنام کر دیا گیا، بدنام کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ دیکھیں نا جی آپ، جہاں قانون نہ ہو، جہاں قانون نہ ہو وہاں معاشرے میں امن ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف پاکستان ہی ہے جہاں پہ قانون نہیں مگر پھر بھی امن ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اچھی عوام کی وجہ سے۔ یہ اچھی عوام کی وجہ سے۔ قانون ہے کہیں؟ دکھائیں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے قانون۔ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا معاشرہ لاکھوں معاشروں سے اچھا معاشرہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ چند ایک برائیاں دکھا کر اچھال دیتے ہیں ہمیں بدنام، اور وہ ہم سے کئی گنا زیادہ دوسروں میں برائیاں ہیں، کوئی دکھاتا ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں۔ ہم ایسے ہی باہر نکل آئے جی اپنے موضوع سے، حدیث شریف سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو تم لعن طعن کرتی ہو اور دوسرا شور کی ناشکری کرتی ہو۔ شور بیچارہ تمہاری خدمت کرتا ہے، چاہیے کہ زیادہ تر اس نے خدمت کی ہے، زیادہ آپ کو سکھ دیے ہیں، تو ایک آدھ دکھ ملا اس کو برداشت کر لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو، بادشاہ کے پاس رہتے تھے، تو بادشاہ نے جو ہے ایک دن، بادشاہ کی عادت تھی نا کہ جب بھی کوئی پھل فروٹ نیا تازہ آتا تو وہ سب سے پہلے لقمان حکیم کو کھلاتے، بعد میں خود کھاتے بادشاہ سلامت۔ تو ایک دن جو ہے بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں ایک پھل ایسا ہے جیسا پنجابی میں تما کہتے ہیں، اور جی ککڑی، ککڑی نہیں، وہ تھا کچھ اور، تما اس کو کہتے ہیں، جی تما کہتے ہیں، اور وہ سخت کڑوا ہوتا ہے، شکل و صورت میں وہ جو ہوتا ہے یہ تربوز کی طرح ہوتا ہے، شکل و صورت میں
تربوز کی طرح ہوتا ہے لیکن کڑوا بہت ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کٹوایا اور لقمان حکیم کو بلا کے ان کے سامنے پیش کیا۔ وہ 18 کاشیں تھی، تو لقمان حکیم نے جب کھانا شروع کیا 1 2 3 4 17 کاشیں کھا ڈالی، کڑوا، ایک کاش بچ گئی۔ تو بادشاہ کا طریقہ تھا جو وہاں سے بچتا تھا بادشاہ خود کھاتا تھا، اتنی لقمان حکیم کی قدر تھی، سبحان اللہ۔ تو بادشاہ نے جب وہ ایک کاش بادشاہ کے پاس گئی نا، بادشاہ نے وہ ایک جب کھائی، ایک ہی لقمہ بھی لیا تھا، تو بادشاہ نے تھو تھو کر کے تھوک دیا اور واپس رکھ دیا۔ بادشاہ نے لقمان حکیم سے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا، اتنا کڑوا تھا اور اتنا سارا کھا گیا، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ کڑوا ہے؟ لقمان حکیم نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا بادشاہ سلامت، جن ہاتھوں سے آج تک میٹھا ملتا رہا ان ہاتھوں سے اگر ایک دن کڑوا مل گیا تو شکوہ کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ سبحان اللہ، شکوہ کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔ وہ بیچارہ شوہر ساری زندگی خدمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اچھا کرے، ایک آدھ دن 2 دن کچھ ہو گیا بندہ برداشت کر جائے، بھائی نہیں میں تو جب سے یہاں آئی ہوں میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں، مجھے تو آپ نے پریشان ہی کر کے رکھا ہے، آپ جیسا ظالم شوہر تو کہیں ہوگا ہی نہیں۔ لو بھائی ہم سے بڑا ظالم کوئی ہوگا ہی نہیں۔ خواتین کی عادت کی بات ہے، اللہ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے، شوہروں کے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، وہ خطا تو ہوتی ہے، جس طرح مرد سے ہوتی ہے عورت سے بھی ہوتی ہے، درگزر کرنا چاہیے جی۔ اللہ اکبر۔ ما رأیت، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احدى کن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل کی کمزور، دین کی کم ایسی کوئی میں نے نہیں دیکھی کہ تم عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی اچھے خاصے چالاک مرد کی عقل بھی برباد کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، حالانکہ تمہاری عقل بھی ناقص ہے اور دین بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود تم میں سے کوئی ایک عورت جو ہے نا مرد کے اچھے خاصے چالاک سمجھدار مرد کی عقل کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہاں حدیث میں عقل کے لیے لب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لب بھی عقل ہی کو کہتے ہیں اور عقل بھی عقل ہی کو کہتے ہیں۔ عقل انسان کے اندر ایسا ملکہ جس سے انسان غور و فکر کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ اور لب ایسی عقل کو کہتے ہیں جس میں کوئی فتنہ فساد شر نہ ہو، خالص ایسی عقل جو ہر وقت نیکیاں ہی کرواتی رہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اتنا نیک پارسا اچھا بندہ بھی ہو نا، تم عورتیں ناقص عقل ہونے کے باوجود بھی اس بڑے سمجھدار کے بھی مت مار کے چھوڑ دیتی ہو۔ اللہ اللہ، ایسا بھی کرتی ہو۔ اچھا ایک چیز میں یہاں پہ اور عرض کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کثرت سے کرو کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کس وجہ سے، تو فرمایا گیا کہ لعن طعن کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ اچھا اب یہ لعن طعن کرنا اور شوہر کی ناشکری کرنا یہ دونوں حقوق العباد سے ہیں، دونوں حقوق العباد سے ہیں، اور حقوق العباد تو اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے صدقہ۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ایک طرف حقوق العباد نامہ اعمال میں ہے، دوسری طرف نیکیوں میں صدقہ ہو، تو اس صدقے کی وجہ سے وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ ان نیکیوں میں سے ہے جن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں میں صلح کرا کے سب کو جنت میں بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے پاس ساری نیکیاں بٹ جائیں گی، مظلوموں کو دے دی جائیں گی، صرف روزہ بچ جائے گا، تو مظلوم آ کر کہے گا کہ یا اللہ اس کا روزہ مجھے دے دے، تو رب کریم روزہ نہیں دے گا، بلکہ رب کریم اس کو جنت کی نعمتیں دے کے راضی کر کے اس روزے والے کو بھی اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صدقہ بھی ایسی نیکی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کثرت سے صدقہ کیا ہوگا اس سے کوئی اپنا حق طلب کرنے کے لیے آئے گا، رب کریم اپنے فضل سے اس کو جنت کی نعمتیں دے کر اس سے راضی کر کے دونوں کو جنت بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صدقہ کتنی بڑی نیکی ہے جی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
عورتیں کم عقل ہوتی ہیں. فرمایا نا من ناقصات عقل، عقل کی کم. ہم اکثر و بیشتر یوں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی عورتیں کئی مردوں کے مقابلے میں بہت بڑی عقل مند اور دانا ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہاں انہیں ناقصات العقل، کم عقل کیوں کہا گیا؟ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر بیان فرمایا کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، مرد کی عقل عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. یہ عمومی حکم ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کی کمزور. قلنا، خواتین نے عرض کی وما نقصان دیننا، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دین میں کمی کیا چیز ہے کہ ہم مردوں کے مقابلے میں دین میں کم ہیں، وہ کیا ہے؟ وعقلنا، اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس شہادت المرۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی شہادت، عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی نہیں؟ یعنی عام طور پر جو گواہی دی جاتی ہے تو 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہیں تو 1 مرد ہو، اس کے ساتھ 2 عورتیں گواہی دیں تو قبول ہے. یعنی 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی قبول ہے. تو یوں عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہوئی. فرمایا یہ عقل کی ناقص ہونے کی وجہ سے. سبحان اللہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے؟ تو خواتین نے عرض کی بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے کہ عورتوں کی گواہی کم ہے مردوں کی مقابلے میں. فذالک من نقصان عقلہا، یہ اس کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے کہ عورتیں 2 گواہی دیں گی تو قبول ہوگی، لیکن اکیلی 2 نہیں، صرف 2 عورتیں نہیں، 4-5 عورتیں بھی گواہی دیں قبول نہیں ہے جب تک ساتھ ایک مرد نہ ہو. اور بس اوقات ایسی بھی گواہیاں ہیں کہ جہاں مرد کی گواہی نہیں چلتی، صرف عورت کی چلتی ہے. اور کچھ ایسی بھی گواہیاں ہیں جہاں عورت کی بالکل گواہی چلتی ہی نہیں، صرف مرد کی چلتی ہے. ایسے بھی مقامات ہیں دین میں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا عورت پر ایسے ایام نہیں آتے کہ نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ ایسا بھی وقت آتا ہے. قلنا بلا، انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال فذالک من نقصان دینہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ ان کے دین کا نقصان ہے. سبحان اللہ. مرد تو ہر وقت نمازیں پڑھے جا رہا ہے، عورت مہینے میں 3 دن 5 دن 6 دن 10 دن کچھ ایسے آ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہی نہیں ہے اور ہے بھی معاف، اس کے بعد قضا بھی نہیں پڑھنی. تو یہ دین کی کمی ہوگی. حدیث شریف کے مطابق بندہ اگر نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، نہ بیمار ہو جائے، نا بندہ بیمار ہو جائے تو حدیث شریف کے مطابق اس کی بیماری میں اس کو اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. بیماری میں نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو یہ خواتین بیچاری بیمار ہوئی ہیں، ان کا سوال کیوں بند ہو گیا؟ ثواب ان کا کیوں بند ہو گیا؟ ان کو بھی تو ملنا چاہیے نا. تو علماء کرام نے فرمایا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جب بیمار ہوتا نا، اس وجہ سے علاوہ جو عورتوں کے خاص دن ہیں اس کے علاوہ عورتیں بھی بیمار ہوں تو ثواب تو ان کو بھی عبادت کا ملتا رہتا ہے. فرمایا یہ ان دنوں میں اس وجہ سے اس کا ثواب نہیں ملتا کہ ان دنوں میں عبادت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اس پر نماز فرض ہی نہیں ہوتی. لیکن جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس پر نماز تو فرض ہوتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی، عبادت کی طاقت نہیں ہوتی. اس وجہ سے مریض ہونے کے باوجود جب عبادت کی طاقت نہیں رکھتا تو مرض کے باوجود اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور عورت طاقت تو رکھتی ہے لیکن ان ایام میں اس پر نماز یا عبادت اس طرح کی وہ فرض ہی نہیں، اس لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا. اللہ اللہ. تو روزہ بھی نہیں رکھنا ہوتا، تو اس وجہ سے نماز اور روزے میں کمی ہے ان ایام میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے دین کی کمی ہے. میں 3 حدیثیں لکھ کر لایا تھا، ہر وقت کچھ ایسے ہی میں زیادہ باتیں کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی طرح سے احادیث کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.